جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر قادر پٹیل صاحب نے ایک سرکاری افسر کے پروٹوکول کے حوالے سے گلہ کیا، شکایت کی پارلیمان کے اندر۔ کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جنگلی جانور پارلیمنٹ کے اندر گھس آیا، صبح سے اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں میڈیا کے اوپر، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کی کچھ اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، پہلے میں آتا ہوں ذرا جو چیف جسٹس صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو بنیادی طور پہ اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بریفنگ دی گئی ہے، میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ یہ چیز تقریباً کل شام کو کسی ٹائم پہ تھوڑی سی کلیئر ہونا شروع ہوئی تھی، ہمیں مختلف ذرائع سے اس طرح کی خبریں آنا شروع ہوئی تھی کہ پاکستان کی دو حساس جو ادارے ہیں، دو ایجنسیاں ہیں، ان کے سربراہان نے اور ایک وفاقی سیکٹری نے چیف جسٹس صاحب سے چیمبر میں جا کے ملاقات کی اور بنیادی طور پہ ان کو بریفنگ دی ہے کہ الیکشنز کیوں نہیں ہو سکتے، کیا مسائل ہیں، سیکیورٹی کے کیا مسائل ہیں، اس حوالے سے وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے۔ اب ڈیٹیلز وہاں پہ کیا ہوئی ہے، کیا کہا گیا ہے کہ جناب بالکل الیکشنز ہم نہیں کروا سکتے، سیکیورٹی کے یہ مسائل ہیں، یا کس لیڈر کو کیا تھریٹ ہے، کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر تمام تر ان کو وہاں پہ بریفنگ دی گئی ہے۔ اور ویسے بھی عدالت نے کہا تھا کہ ہمیں اس حوالے سے بتایا جائے، بریفنگ دی جائے۔ تو اب یہ تو ملاقات ہوگی ہے، لیکن آج سپریم کورٹ نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے آگے کرنا کیا، اس لیے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل درآمد کرنے سے تو ایک طرح سے حکومت نے انکار کر دیا، اور حکومتی جو وزراء کے بیانات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ معزز رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ پھر آپ کروا لیں الیکشن، 14 مئی کو تو الیکشن نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور اب اس وقت سب منتظر ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا، جس طرح حکومت نہیں کر رہی، تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے، یا پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا اور اب جو بھی آئے گا وہ یہ کہے گا کہ جناب جائیں آپ کروا لیں جو الیکشنز کروانے، ہم نے تو الیکشنز نہیں کروانے۔ اچھا، دوسری جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں قادر پٹیل صاحب کے اوپر بھی آؤں گا۔ ان کی جو کلپ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو وائرل ہوا ہے وہ کلپ۔ لیکن پہلے جنگلی جانور کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ جناب کوئی پارلیمان کے اندر ایک جنگلی جانور گھس آیا، میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور اس نے وہاں پہ کوئی توڑ پھوڑ بھی کی، مختلف آفیسز کے اندر جناب وہ جنگلی جانور گھسا۔ اور اس کو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ٹی وی نے بھی رپورٹ کیا، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر بھی رپورٹ ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی، کوٹ ٹویٹ کیا بلکہ خبر کو۔ آپ کو 1 سال بعد پتا چلا کہ جی پارلیمنٹ میں کوئی جنگلی جانور گھسا ہے۔ اب یہ جو جنگلی جانور گھسا ہے، فواد چودھری صاحب کو تو آپ کو پتا ہے وہ اس طرح کا طنز و مذاق کرتے رہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے، تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ کوئی جنگلی جانوروں نے بھی کوئی قرارداد پیش کی ہو، انہوں نے کہا ہو کہ شاید ادھر ہمارا قانون بہتر طریقے سے پاس ہو جائے گا جنگل کی نسبت، اس لیے کہ جس معاشرے کے اندر سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا جائے، جس معاشرے کے اندر آئین کے اندر واضح طور پہ جو چیز لکھی ہو اس کے اوپر عمل درآمد نہ کیا جائے، اور یہ سب کچھ جو ہے جمہوریت کے نام پہ نہ کیا جائے، تو وہاں پہ پھر یہی کہا جاتا ہے کہ جی یہاں پہ جنگل کا قانون لگتا ہے نافذ ہو گیا، اور جب جنگل کا قانون نافذ ہوگا تو پھر جنگلی جانور بھی آ کے کہیں گے چلیں ہم بھی ووٹ ڈال آتے ہیں، اس لیے کہ جنگل کا ہی قانون ہے۔ یہاں پہ تو ملک کی سب سے بڑی آئینی عدالت کے فیصلے نہیں مانے جا رہے، یہاں پہ کسی قسم کا قانون کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا، اور ریاست کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ تو جنگل کا قانون ہوگا تو جنگلی جانوروں نے مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے کوئی قرارداد بھیجی ہے کہ جناب ہمارے معاشرے میں، ہمارے جو جنگل کا جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں کچھ چیزیں بہتر طریقے سے نہیں ہو رہی، کچھ قوانین لگتا ہے وہاں پہ کوئی انسانوں والے نافذ ہونا شروع ہو گئے، یا کوئی بہتر قوانین وہاں پہ چلنا شروع ہو گئے، تو شاید ان کو یہ لگا کہ ادھر جا کے ہم قرارداد پیش کریں، کیونکہ وہاں سے آج کل اس طرح خبریں آ رہی ہیں کہ جنگل کا قانون وہاں پہ بڑا مقبول ہے اور وہاں پہ بڑا چلتا ہے، اور کچھ لوگ بضد ہیں کہ جمہوریت کے نام پہ پاکستان میں جنگل کا قانون نافذ کیا جائے گا، رائج کیا جائے گا۔ یہ بڑی افسوسناک چیز ہے۔ اینی وے، یہ جو جنگلی جانور ہے وہ میں نے اس کی فوٹیج وغیرہ بھی دیکھی، بڑا مجھے ڈسٹریس لگا، وہ بیچارہ وہ آ گیا وہاں سے، جنگل سے نکل کے بلڈنگ میں آ گیا، اس کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب کہا جا رہا ہے یہ کوئی جنگلی بلی ہے، اور یہ بڑی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جسے آپ کہتے ہیں بہت کم رہ گئی ہے اس نسل کے جانور، اور انڈینجرڈ اسپیشی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ہے، یہ کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں۔ پر اینی وے ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے آرام سے
دوبارہ جنگل کے اندر چھوڑ دیا جائے گا، اور اس لیے کہ وہاں پہ پھر بھی حالات تھوڑے سے بہتر ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، تو اب یہ امید ہم یہی کرتے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے لک آفٹر کیا جائے گا اور واپس جنگل کے اندر چھوڑ دیا جائے گا۔ جانوروں کو لک آفٹر کرنا انسانوں کے معاشرے کے اندر جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ہمارا کوئی ٹریک ریکارڈ اس حوالے سے بہتر نہیں ہے۔ نور جہاں کے ساتھ جو ہتھنی ہے، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور یہ اتنا کرول ایپیسوڈ ہے نا، ٹو بی آنیسٹ، اس کو جتنا بندہ سوچے اس کے حوالے سے تو افسوس ہوتا ہے کہ باہر کے ملک سے لوگ آ کے ہمیں بتاتے ہیں، ہم 22 کروڑ جو انسانوں کا معاشرہ ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک جانور کو کس طرح لک آفٹر کرنا ہے۔ تو سلام ہے ہماری انسانیت کو اور ہمارے معاشرے کو، اور اس معاشرے کے اندر پھر ویسے نہیں ہم کہتے کہ جی جنگل کے قوانین رائج ہیں۔ اینی وے، اگلی چیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، قادر پٹیل صاحب کا ایک کلپ میں نے دیکھا، بڑا وائرل ہوا ہے، مختلف لوگوں نے شیئر کیا ہے، اور وہ جناب پارلیمنٹ کے اندر تقریر کر رہے ہیں اور یہ گلہ کر رہے ہیں کہ جی میں ایئرپورٹ پہ تھا، محترمہ شازیہ مری صاحبہ بھی تھی، میں وفاقی وزیر ہوں، تو وہاں پہ ایک بندہ آیا، اس کا اتنا پروٹوکول تھا، سب کو سائڈ پہ کر دیا گیا، اس کو بٹھایا تو ہمیں پتہ چلا کہ جی یہ ڈی جی ASF ہے، اور جناب اس کا اتنا پروٹوکول، جب وہ ادھر اترے تو آگے بھی ان کی گاڑی کھڑی تھی، اور یہ اور وہ، مطلب بڑا انہوں نے گلہ کیا کہ اتنا پروٹوکول دیا گیا اور ہمیں سائڈ پہ کر دیا گیا، اور میں نے سمجھا پتہ نہیں یہ بھارت کا وزیر اعظم ہے یا بنگلہ دیش کا وزیر اعظم ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ ASF کا ڈی جی پاکستان آرمی کا جو ہے میجر جنرل صاحب ہوتے ہیں غالباً، تو پر انہوں نے بڑا گلہ شکوہ کیا کہ جی سرکاری افسر کو اتنا پروٹوکول مل گیا۔ اچھا، اب یہ کوئی اصولی موقف نہیں ہے، یہ ہے جیلسی۔ اگر قادر پٹیل صاحب اسی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے روز تقریر کریں نا کہ جو عام عوام کے ساتھ ہوتا ہے، جب آپ کے لیڈران جا رہے ہوتے ہیں کتنا پروٹوکول آپ لوگوں کو ملتا ہے، کتنی جگہوں پہ سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں۔ روز تو اسلام آباد میں ٹریول کر رہا ہوتا ہوں تو وہ جناب روک دیتے ہیں، گاڑیاں روک دیتے ہیں، وہ آپ کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، نہیں ہٹ جاؤ سائڈ پہ۔ آپ کو کسی نے ایک دفعہ سائڈ پہ کیا یا آپ سے زیادہ ان کو پروٹوکول ملا تو آپ جیلس ہو گئے کہ آئی ایم سو جیلس ناؤ کہ میرے سے زیادہ پروٹوکول، میرے لیڈر سے زیادہ پروٹوکول۔ کبھی بلاول ہاؤس کے آگے پیچھے چکر لگائے نا، کتنا پروٹوکول ہے، کبھی لگائیں جہاں پہ حکمران رہتے ہیں، کتنا پروٹوکول ہے۔ اسلام آباد میں اگر کسی ریسٹورنٹ میں آ جائیں تو 8 گاڑیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، 8 گاڑیاں، یہاں پہ میں نے خود دیکھی ہیں، خود میں نے ایک دفعہ گنی، کوئی پتہ نہیں کون سی وہ معزز شخصیت تھی، مختلف قسم کی پولیس ان کے ساتھ تھی، وہ آئے ہوئے تھے، پوری مارکیٹ بلاک ہوئی ہوئی تھی۔ تو جناب آپ کو اتنا آپ کی دل آزاری ہو گئی، تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ عوامی نوعیت کا مسئلہ ایک دم سے ان کے سامنے آ گیا اور ان کو غصہ چڑھ گیا کہ پاکستان میں سرکاری افسر کتنا پروٹوکول لے رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیڈران کتنا پروٹوکول لیتے ہیں۔ آپ کو بنیادی طور پہ ہوئی جیلسی کہ یہ کون ہے جس کو ہم سے زیادہ پروٹوکول مل رہا ہے، تو یہ جیلسی، آؤٹ آف جیلسی پھر جا کے انہوں نے پوری وہاں پہ تقریر کر دی۔ ہاں، اصولی موقف آپ اپنائیں، ختم کریں سارے پروٹوکول۔ ہم نے تو دنیا میں کہیں پہ نہیں دیکھا، یہاں پہ تو کوئی جج نکلے، کوئی AC نکلے، کوئی DC نکلے، کوئی وزیر نکلے، یہاں پہ تو جو لیڈران کے گھر ہیں ان کے گھروں کے آگے پیچھے کسی کو گھر نہیں بنانے دیتے، گھر خرید لیتے ہیں، روڈیں پوری بلاک کر دیتے ہیں، زبردستی لے لیے جاتا ہے پورا ایریا کہ جناب یہاں پہ کوئی اور نہیں جا سکتا۔ تو اس پروٹوکول کے اوپر اگر آپ کا شروع سے یہ اصولی موقف ہوتا تو آپ کہتے نا کہ جی یہ بلاول ہاؤس جانے والے راستے کبھی بند نہیں ہونے چاہیے، جب زرداری سب موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں کبھی بند نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، آج آپ سے زیادہ پروٹوکول کسی کو ملا تو آپ جیلس ہو گئے۔ تو یہی ہے جناب، جب انسانوں کا معاشرے کے اندر جنگل کے قوانین ہو، عام شخص کی کوئی قدر نہ ہو، اس کو ووٹ کا رائٹ نہ دیا جائے، آئین کو روندا جائے، 90 روز کا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ انتخابات ہونے وہ نہ کروائے جائیں، اس کے اوپر کسی کو کوئی آؤٹ ریج نہ ہو، لیکن آپ سے زیادہ کسی کو پروٹوکول ملا ہے تو آپ کو غصہ چڑھ گیا، آپ کو برا لگا، تو آپ سوچیں کہ اس 22 کروڑ عوام کو کیسا لگتا ہوگا جو آٹے کی لائنوں میں لگتے ہیں، جو مختلف جگہوں پہ لائنوں میں لگتے ہیں، جہاں پہ جن کو کسی جگہ پہ بھی روک دیا جاتا ہے۔ کل بھی ادھر ہائی وے کے اوپر میں جا رہا تھا تو وہاں پہ بھی کوئی روٹ لگا ہوا تھا، روک دیا جاتا ہے۔ اس دن افطاری کرنے میں کہیں گیا ہوں تو وہاں پہ انہوں نے روک دیا، انہوں نے کہا نہیں جی ادھر ہو کون ہے آپ، ادھر تو بڑے خاص لوگ آئے ہیں، اب دفعہ ہو جائیں۔ حالانکہ ہم پیسے دے کے وہاں پہ افطاری کرنی تھی، وہ صاحب تو مفت کرنے آئے ہوں گے، تو آپ سے زیادہ پروٹوکول ملا تو آپ کو برا لگا نا۔ تو اب آپ سوچیں، جیلس نہ ہو، آپ سوچیں کہ جو عوام ہے ان کو کتنا اچھا یا برا لگتا ہوگا، روز ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہوگا، اور وہ دیکھتے ہوں گے کہ آپ جیسا اشرافیہ جو ہے کیسے لائنیں توڑ کے آگے جاتا ہے، کیسے آؤٹ آف ٹرن ان کو سارے فیورز ملتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ کو اسی بہانے کو خیال آ گیا تو اب اس کو کمپین بنائیں اور اس کو اٹھائیں پارلیمنٹ کے اندر، سندھ کی جو پارلیمان ہے وہاں پہ بھی پیش کریں قرارداد کے، کسی کو ایسی پروٹوکول نہیں دیا جائے گا۔ سب عوام جن کے ٹیکسوں کے پیسوں کے اوپر سرکاری افسران اور آپ لوگ مرات اور تنخواہیں لیتے ہیں، ان کو زیادہ عزت دی جائے گی، ان کو پروٹوکول دیا جائے گا آئین اور قانون کے مطابق۔ لیکن نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ آپ صرف ہوئے ہیں جیلس
کیونکہ ڈی جی ASF کو آپ سے زیادہ پروٹوکول ملا ہے. تو اس پہ جو ہے آپ جیلس نہ ہوں, اس پہ آپ یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اب اپنی جب اسی طرح ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے کاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے. پر اینی وے اب دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے آپ اس کے اوپر اصولی موقف کس حد تک کتنا آگے لے کے جاتے ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.